میرے سرکار فرماتے ہیں نہیں میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا. تو اب سوچنا چاہیے میں اور آپ کیسی دنیا میں رہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اگلی بات توجہ, بات میں کروں گا تو لمبی ہو جائے گی لیکن اگلی بات سمجھ فرمائیں. میرے آقا کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں 6 ہجری ہے. میرے آقا 1400 صحابہ کے ساتھ, کتنے صحابہ کے ساتھ؟ آج کل آنے صحابہ ہے ہی ٹوٹل 4 ہیں. قربان جلا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کم و پیش 1,24,000 صحابہ ہے. ایک بندے سے میں نے بات کی, اس نے کہا جی اگر آپ کہتے ہیں 1,24,000 صحابہ کرام ہیں تو پھر آپ کم از کم 24,000 صحابہ کے نام ہی بتا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. انبیاء کتنے ہیں؟ کہنے لگا 1,24,000. میں نے کہا 24,000 نبیوں کے نام پہلے تو بتا, بعد میں صحابہ کے نام میں بتاؤں گا تجھے. جی یہ کیسے ممکن ہے میں بتاؤں؟ میں نے کہا پھر ویسے ہی ممکن ہے صحابہ کے نام بتانے بھی. ہمارا تو ایمان ہے بھائی, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور واحد اہل سنت ایمان اور گارنٹی اور سلامتی والے ہیں جنہیں محمد کی آل پہ بھی ناز ہے, محمد کے صحابہ پہ بھی ناز ہے, صحابہ پہ بھی ناز. اگلی بات میں بات کر رہا تھا 6 ہجری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ. کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ. بات غلط ہو تو مجھے آپ پکڑ سکتے ہیں کہ بات آپ نے غلط کی, لیکن بات سچی ہو عقائد اہل سنت کے تحت تو آپ کو ماننا پڑے گا. نبی کا قرآن بھی سچا ہے, نبی کا فرمان بھی سچا ہے. 1400 صحابہ اور بات انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. 1400 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں. حضور عمرہ کرنے جا رہے ہیں, قافلے کی شکل میں جانا یہ سرکار کی سنت ہے. میرے آقا کونین کے سارے صحابہ 1400 صحابہ ساتھ ہیں. جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار کے لشکر قریش نے آ کر محاصرہ کر لیا, جنگ کی تیاری کر لی. میرے آقا نے فرمایا اس وقت میں جنگ کی تیاری میں نہیں ہوں. کیوں؟ میں عمرہ کرنے لیے جا رہا ہوں, میں جنگ کی تیاری میں نہیں ہوں. روک لیا 1400 صحابہ کو. میرے مصطفیٰ نے پڑاؤ کیا مقام حدیبیہ پر, مقام حدیبیہ پر پڑاؤ کیا میرے آقا نے. اور میرے آقا نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا عثمان. جی آقا. فرمایا اب میں تجھے سفیر اپنا بناتا ہوں. اور سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس پہ اعتماد بھی ہو اور یقین بھی ہو. ہر نتھو خیرے کو کوئی بندہ کہے جناب والا یہ وزیر اعظم کو جے کے دے آؤ, وہ کہے گا مجھے کیا پتہ اس کا ہاؤس کدھر ہے, مجھے کیا پتہ اس کا وزیر مشیر کدھر ہے. ہاں ایک مسئلہ ہے, کسی قادیانی سے ملے تو آپ کو ڈائریکٹ ملا دے گا. کیوں کہ اکثریت آج کل قادیانی نوازی ہو رہی ہے. تو بہرحال توجہ فرمائیں. میرے آقا نے عثمان غنی سے فرمایا عثمان. جی آقا. فرمایا تم میرے سفیر بن کر سرزمین مکہ مکرمہ پہ چلے جاؤ اور بڑے بڑے ان بے ایمانوں سے جا کر کہو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے, ہم طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں, ہم پرامن ہو کے آئے ہیں, ہمیں چھیڑا نہ جائے. کس کو بھیجا میرے آقا نے؟ عثمان غنی کو. عثمان غنی گئے اور انہوں نے عثمان غنی کو گھیرے میں لے لیا. اب آ گئے ہو تم کلمہ پڑھنے والے. عثمان غنی کہا گھیرے میں بعد میں لینا, مجھے بتاؤ میں نے رسول اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ ہم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں, ہمیں آنے کی اجازت دی جائے. تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں عثمان جا, تیرے لیے خانہ کعبہ سامنے ہے, مقام ابراہیم سامنے ہے, سارے کام تیرے سامنے ہیں, جا طواف کعبہ بھی کر لے, مقام ابراہیم کو بھی دے کے آ جا. اب ایمان دیکھو, یہ ایمان نہیں کہ چائے کی پیالی پی اور بک گیا, چاول کی چھولے والی پلیٹ کھا دی تو بندہ بک گیا, بریانی کی پلیٹ کھائی تو بندہ بک گیا. عثمان سے کہا ایک طواف کعبہ کر لے, کعبہ سامنے ہے, مقام ابراہیم سامنے ہے, آب زمزم سامنے ہے, سارے کام تیرے سامنے ہیں, عمرہ تو کر لے. قربان عثمان تیرے ایمان پر. فرمایا جب رسول اللہ ساتھ نہیں ہے تو میرا کون سا طواف ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی. فرمایا میں طواف کعبہ کیسے کروں؟
جب کعبے کا کعبہ ہی میرے ساتھ نہیں ہے، میں طواف کعبہ کیسے کروں جب آمنہ کا لال میرے ساتھ موجود نہیں ہے؟ میں مقام ابراہیم پہ کیسے نماز پڑھوں جب اللہ کا محبوب ساتھ نہیں ہے؟ آب زمزم کیسے پیوں جب اللہ کا محبوب ساتھ نہیں ہے؟ اتنے میں افواہ پھیل گئی، خبر پھیل گئی کہ عثمان کو لعنتیوں نے، کفار نے شہید کر دیا۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی تو سب صحابہ کو بیت رضوان ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا، درخت کے نیچے اکٹھا کیا اور سب کو کہا ہاتھوں پہ ہاتھ رکھو۔ بیعت کی میرے آقا نے، بیت رضوان اس کو کہا جاتا ہے تاریخ میں۔ بیت رضوان صبح قیامت تک مومن جانتے بھی رہیں گے، پہچانتے بھی رہیں گے کہ نبی کی بیت رضوان میں کون کون شامل تھا اور نبی کے وفاداروں میں کون کون شامل تھا۔ توجہ، بیت رضوان میں 1400 صحابہ جب بیعت کی، ہاتھوں پہ ہاتھ، کس چیز کی بات بیعت کی؟ میرے آقا نے کہا عثمان کا بدلہ لیں گے۔ عثمان کا بولو کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ اور میرے آقا نے جب سارے صحابہ نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، میرے آقا نے فرمایا اے ہاتھ میرا، اے ہاتھ عثمان نا، عثمان کے ساتھ بھی میری بیعت ہے۔ اور جس کے نام پر میرے آقا خود بیعت کریں اسے عثمان کہا جاتا ہے، اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جب یہ بات پھیل گئی تو مسلمانوں نے سرکار دو عالم سے فرمایا عثمان نے شاید عمرہ کر لیا ہوگا، عثمان طواف کعبہ کر رہا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا خبردار، نہیں، عثمان اپنے نبی کے بغیر نہ عمرہ کر سکتا ہے، نہ آب زمزم پی سکتا ہے، نہ طواف کعبہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی کو عثمان کی وفاداری پہ یقین ہے، نبی کو عثمان کی ذات پہ یقین اور بھروسہ ہے، لیکن مجھے اور تجھے نہ ہو تو افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، وہ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے ہے تیرا نام مٹانے والے۔ جزاک اللہ جی۔ حضرات جی وقار، دنیا لگی رہے آل بیت کے نام کو مٹانے کی، اصحاب پیغمبر کے نام کو مٹانے کی، جب میرے رب نے عروج بخش دیا ہے کون اسے گھٹا سکتا ہے؟ تو بہرحال توجہ فرمائیں۔ اب حضرت عثمان غنی کی میں اور بھی شان بیان کرتا، لیکن مجھے ایک تو وقت بھی اجازت نہیں دے رہا اور موقع محل کی مناسبت سے بھی تھوڑا سلسلہ ہے، اس لیے میں آگے، کیونکہ 10 منٹ میرے پاس ابھی باقی ہیں۔